اللہ کی طرف سے رزق برس رہا ہے، ہم پانی بھی پی رہے ہیں. اگر ایک پانی اللہ روک لینا، خدا کی قسم IMF قرضے دینا چھوڑ دے، اتنا نقصان نہیں ہے، کھاتے پیتے پھر بھی رہو گے. لیکن ایک پانی آسمان سے برسنا ختم ہو جائے تو دیوالیہ نکل جائے انسانوں کا. لوگ ان ڈالر اور سونے اور چاندی کے سکوں کو بھول جائیں گے. اکثر میں ایک واقعہ بیان میں سناتا ہوں. ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت گفٹ میں دینا چاہتا ہوں. کس میں دینا چاہتا ہوں؟ آپ کو آدھی سلطنت مل جائے تو آدمی تو خوشی سے بے ہوش ہو جائے نا. ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری اس سلطنت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. بھائی کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا میرے پاس جو نعمتیں ہیں نا، جو گاڈ گفٹڈ نعمتیں جو اللہ نے مجھے بغیر کسی محنت کے دی ہیں، ان نعمتوں کی قیمت تیری اس سلطنت سے زیادہ ہے. بادشاہ بڑا حیران ہوا، یار یہ دیکھنے میں تو فقیر سا لگتا ہے، کپڑے بھی دیکھو پھٹے پرانے، اور اس کے پاس اتنی دولت اور اتنا کچھ، اس کے پاس سرمایہ پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نے، جو میری پراپرٹی سے بھی زیادہ ہے. تو بادشاہ نے بلا لیا. بادشاہ لوگ تو بڑے لالچی ہوتے ہیں نا، بھائی کہاں رکھا ہوا ہے بھائی. تو بادشاہ نے بلا لیا. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ شکل سے تو اتنے مالدار نہیں لگتے، لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ آپ کے پاس اتنی قیمت کی چیزیں ہیں تو یہ کہاں ہیں؟ بزرگ کو پتا تھا ایسے سمجھاؤں گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بادشاہ کو مثال سے سمجھایا. وہ بادشاہ بزرگ سے کہہ رہا تھا نا کہ بھائی کی کون سی چیز ہے. تو ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک مثال ہے، اور مثال اکثر فرضی ہوتی ہیں. ان کو لوگ کہتے ہیں فرضی قصے سنا رہا ہے، تو فرضی بھی ہوتی ہیں کہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہ فرض کرو بادشاہ سلامت آپ کو پیاس لگ رہی ہے، ایک پیالہ پانی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو ایک بیماری لگ گئی کہ وہ پانی جب آپ پیتے ہیں تو الٹی ہو کے نکل آتا ہے. وہ پانی الٹی ہو کے، اب پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر وہ پانی حلق میں گھسنے کے لیے تیار نہیں. ایسی بیماری لگ گئی. تو بادشاہ سلامت آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا علاج کروں گا بھائی، الٹیاں رکیں. وہ کون سی گولی آج کل آ رہی ہے الٹیوں کی مشہور؟ وہ گرینیٹ کچھ اس طرح، گریوینیٹ کھاؤں گا. اس زمانے میں جو بھی گریوینیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی تھی، بھائی الٹی روکنے کے لیے گریوینیٹ کھاؤں گا، یہ کھاؤں گا، وہ کھاؤں. اس نے کہا سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر فائدہ نہیں ہو رہا. بزرگ نے کہا پھر ایک حکیم آتا ہے آپ کے پاس، تو وہ حکیم کہتا ہے کہ میں آپ کا علاج گارنٹی کے ساتھ کروں گا، لیکن شرط یہ کہ مجھے اپنی آدھی سلطنت دے دو، اس کے بغیر میں آپ کا علاج نہیں کروں گا، چاہے میری گردن اڑا دو. اور علاج شرطی ہے، اگر علاج نہیں ہوا تو میری گردن اڑا دینا. بادشاہوں کا کام تو پہلے یہی ہوتا تھا، یہ ہو گیا تو گردن اڑا دو، نہیں تو سمجھ رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا بھائی اگر اس قسم کا حکیم آئے گا اور مجھ سے آدھی سلطنت مانگے گا تو بزرگ نے کہا اپنی آدھی سلطنت دے دو گے؟ بادشاہ نے کہا دینی پڑے گی بھائی، کیونکہ اس سلطنت کا میں کیا کروں گا کہ پانی حلق میں، بولو نا یار، اتر ہی نہیں رہا. کیا کرنا ہے اسی سلطنت؟ مر جائیں گے ویسی پیاس سے، اور تڑپ کے مریں گے. اس نے کہا چلو جی، آپ نے آدھی سلطنت اس کو دی اور اس نے کوئی ایسی دوا کھلائی، اب وہ پیالہ آپ کے حلق میں اتر گیا. اب اگلا پروسیس کیا ہے؟ پیشاب بن کے نکل جائے. اب وہ وہاں رک گیا، پیشاب بند ہو گیا. اب وہ پانی پیشاب بن کے نکلتا نہیں. اب کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا بھائی علاج کریں گے. کیا خیال ہے؟ پتھری ہے، کیا چکر ہے بھائی؟ تو کہا علاج کر کے تھک گئے مگر وہ پیشاب نہیں نکل رہا، تو کیا کرو گے؟ وہی حکیم آیا اور کہنے لگا کہ آدھی بقیہ بھی دو گے تو کیا کروں گا؟ دوا کھلاؤں گا اور یہ پیشاب نکل جائے گا. بادشاہ نے کہا بھائی کیا کرتا، پیشاب سے تو مر جائے گا نا تکلیف سے انسان، یہ عذاب سے مرنے سے بہتر ہے کہ غریب ہو کے زندہ رہ لے آدمی. بادشاہ نے کہا اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا. بزرگ نے کہا یہ ہے تیری سلطنت کی اوقات،
ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب، اس کے برابر ہے تیری سلطنت۔ میرا رب مجھے روزانہ درجنوں گلاس پانی پلاتا ہے فری میں، اور پیشاب بنا کے نکال دیتا ہے فری میں۔ میرے رب نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ تیری سلطنت سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہیں، لہذا میں تیری سلطنت پہ رال ٹپکا کے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔